کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں اور صدیق اکبر عنہ کی مبارک زندگی میں کتنی معیت تھی، شخصیت میں، حالات میں، اہل و عیال میں اور ہر کام میں۔ چنانچہ اخلاق ایسے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے واپس آئے تو آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خاص صفات گنوائیں کہ ان صفات کی وجہ سے کلا ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ صاحبہ فرما رہی ہیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی شخصیت میں یہ چیزیں خاص دیکھیں۔ ادھر ابوبکر صدیق عنہ کا معاملہ دیکھو کہ جب کفار نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا تو ابتدا میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تو ان کو حبشہ اجازت مل گئی ہجرت کی۔ تو صدیق اکبر عنہ نیت کر کے چل پڑے۔ جب مکہ مکرمہ سے باہر گئے تو مکہ کا ایک قریشی سردار ابن الدغنہ اس کا نام تھا، وہ ملا اور اس نے کہا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جیسے اچھے لوگ اگر مکہ مکرمہ میں نہیں رہیں گے تو کون رہے گا؟ انک لتصل الرحم، جو الفاظ خدیجۃ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائے تھے، ہو بہو وہی الفاظ ایک کافر سردار نے ابوبکر صدیق کے لیے استعمال کیے۔ اخلاق میں کیا مماثلت تھی، مشابہت تھی۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو رؤوف اور رحیم یہ دو نام دیے، صفاتی نام، پیارے نام۔ اور صدیق اکبر عنہ کا معاملہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارأف امتی بامتی ابو بکر، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو رؤوف اور رحیم کہا اور نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو پوری امت میں سب سے زیادہ رؤوف اور رحیم کہا۔ اس حد تو مشابہت تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اور صدیق اکبر عنہ کے بارے میں ابن سعد نے لکھا کہ کان اغیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر، اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ایمانی غیرت ابو بکر صدیق میں تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا اور آپ کو یہ سجدہ بھی نہیں ہے، شایان نشان بھی نہیں ہے۔ اور یہی حال صدیق اکبر کا۔ ابن عساکر نے عائشہ صدیق عنہ سے روایت کی، فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر عنہ نہ زمانے جاہلیت میں شعر کہتے تھے نہ اسلام لانے کے بعد شعر کہتے تھے، شعر کا فن آتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا،
اور تاریخ الخلفاء میں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اسلام لانے سے پہلے بھی وہ اس ام الخبائث سے اتنا بچا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت اور پاکیزگی پر قرآن نے گواہی دی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور صدیق اکبر کے اندر اتنی صفائی تھی کہ جب ہجرت کے موقع پر ام ایمن کی بکریوں کو دوہنے کا موقع آیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دودھ نکالا اور برتن کے اوپر کپڑا ڈالا اور پھر اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کے پیش کیا کہ میرے جانے تک بھی کوئی مٹی کا ذرہ اس دودھ میں نہ پڑ جائے. طہارت اور پاکیزگی کا اتنا خیال. اسی وجہ سے جو حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی حالات سیدنا صدیق اکبر کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عقبہ بن ابی معیط نے گلے میں پھندا ڈالا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالآخر چھڑایا گیا. صدیق اکبر کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کافروں نے مل کر ان کے اوپر حملہ کیا, اپنے نرغے میں لے لیا اور بالآخر اس نرغے سے صدیق اکبر کو بچایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی, جلیل القدر صحابی وہ مسلمان ہوئے, اور صدیق اکبر کی ترغیب سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے شیر وہ مسلمان ہوئے. جب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جواب دیا کہ جیسے استقامت کا کوئی پہاڑ ہوتا ہے کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دے تو جو پیغام لے کے آیا ہوں اس کو پہنچانے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور یہی معاملہ صدیق اکبر کے ساتھ پیش آیا کہ جب ابتدائے خلافت میں کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے اور مشکل وقت آ گیا تو اس وقت عمر عنہ جیسے صحابی نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ اتنی سختی نہ کرے, تو صدیق اکبر کا جواب تھا جبار فی الجاہلیہ اخوار فی الاسلام. عمر تم جاہلیت میں اتنے بہادر تھے, اسلام لانے کے بعد تم اتنے کو کمزور ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ میں اس لشکر کو جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا لازمن بھیجوں گا, اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ جنگل کے درندے آ کر مسلمان عورتوں کی لاشوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹے. صحابہ کہتے ہیں فقام مقام الانبیاء کہ صدیق اکبر نے ایسی استقامت دکھائی جیسے کوئی نبی مقام نبوت کے اوپر ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے دوسرا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دو میں سے دوسرا کہا, اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو یہی کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہم. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا, نہیں لا تحزن, لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تحزن, آپ غم زدہ نہ ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہو بہو یہی الفاظ صدیق اکبر کو کہے لا تحزن ان اللہ معنا. کتنی مشابہت ہے
اور مماثلت ہے سب حالات کے اندر، حتیٰ کہ یہ معیت ایسی تھی کہ جو نام پکارا جاتا تھا اس میں بھی نام اکٹھا آتا تھا۔ صحابہ رضوان نبی علیہ السلام کو پکارتے تھے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق اکبر عنہ کو نہ امیر المومنین کہتے تھے نہ ابو بکر کہتے تھے، یا خلیفۃ رسول اللہ۔ جو نام ان کو پکارا گیا وہی نام ان کے پکارنے میں بھی شامل۔ چنانچہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو قریش مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈھونڈنے پر 100 اونٹ کا انعام متعین کیا، اور پھر صدیق اکبر کو ڈھونڈنے کے لیے بھی 100 اونٹوں کا انعام متعین کیا گیا۔ سوچ بھی بالکل ایک جیسی تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ ہوتی تھی وہی صدیق اکبر کی سوچ ہوتی تھی۔ اس حد تک سوچ ایک تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کے قیدیوں کا مشورہ پوچھا تو عمر لانو نے کوئی مشورہ دیا، کسی اور نے کوئی دیا، صدیق اکبر نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کے اوپر اپنا حکم عطا فرما دی۔ بالکل ایک جیسی سوچ تھی۔ صلح حدیبیہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران تھے کہ ہم تو بدر میں نہ دبے جب 313 تھے، اور آج تو ہزاروں کی تعداد میں ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کافر مسلمان ہوگا تو واپس کیا جائے گا، مسلمان اگر کافروں کے پاس چلا جائے تو واپس نہیں کریں گے، کوئی بات ہے بھلا؟ تو لگتا تھا ظاہراً کہ جیسے مسلمان بہت جھک کے اور دب کے صلح کر رہے ہیں۔ تو عمر لانو صدیق اکبر کے پاس آئے، ابو بکر ہم اتنے کمزور ہو گئے؟ تو صدیق اکبر نے آگے سے جواب دیا، تمہیں پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں؟ ہاں جی، تو پھر جو ان کا فیصلہ وہی ہمارا فیصلہ۔ یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پہ سوچ تھی ہو بہو وہی سوچ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ چنانچہ ہر کام میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ باغ فدق ایک باغ تھا جس کی آمدنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی ہاشم کے نوجوان بچے بچیوں پر استعمال فرماتے تھے۔ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی اسی عمل کو جاری رکھا کہ باغ فدق کی آمدنی کو بنو ہاشم کے نوجوانوں پہ خرچ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بنو ثقیف نے نماز کی چھوٹ مانگی تھی کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، بس نماز کی چھوٹ دے دیجئے، ایگزمپٹ کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اور جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو لوگوں نے زکوٰۃ کی چھوٹ مانگی تھی اور صدیق اکبر نے ان کو زکوٰۃ کی چھوٹ نہیں دی۔ جو عمل نبی علیہ السلام کا وہی عمل صدیق اکبر لانو کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قضاء کے ساتھ جہاد کیا، غزوہ ذات السلاسل، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تو صدیق اکبر نے پھر ان کے ساتھ اسی طرح جہاد کیا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ امیر لشکر بن کر جاتے ہیں، اور صدیق اکبر کی پوری زندگی میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ امیر لشکر سپہ سالار بن کر رہتے ہیں۔ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق لانو امیر حج بن کر جاتے ہیں، اور 10 ہجری میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج بن کر تشریف لے جاتے ہیں۔
نبی علیہ السلام کے پاس حسن لانو آتے تھے تو آپ ان کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھاتے تھے. جب صدیق لانو خلیفہ بنے تو گلی میں سے گزر رہے ہیں, حسن لانو آئے تو ابوبکر صدیق لانو نے ان کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. جو عمل نبی علیہ السلام کا ہو بہو وہی عمل صدیق اکبر لانو کا. اور یہ صرف معیت یہاں تک نہیں تھی, خاندان کے افراد میں بھی حالات کی مشابہت تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام کے داماد سیدنا عثمان لانو اور سیدنا علی لانو سابقون اولون میں سے, اور ابوبکر صدیق لانو کے داماد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون اولون میں سے. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے, وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد مہاجرین میں سے تھے, اور صدیق اکبر کے یہ داماد یہ بھی مہاجرین میں سے تھے. تو دیکھیے دامادوں کے حالات میں بھی مشابہت ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عشرہ مبشرہ میں سے, صدیق اکبر کا ایک داماد عشرہ مبشرہ میں سے. پھر بیٹیوں کے حالات دیکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں عورتوں کی سردار, اور صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی عورتوں پر وہ فضیلت جو سرید کو باقی کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر میں تنگی تھی حالات کی, خود چکی پیستی تھیں, گھر کے کام کرتی تھیں, ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. اور صدیق اکبر کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے گھر میں بھی تنگی تھی, وہ بھی چکی پیستی تھیں, ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے. پھر اولاد سے ذرا آگے بڑھ کے دیکھیں, پوتے ہوئے آگے آل امجاد میں بھی یہ حالات ایک جیسے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے سیدنا حسین لانو نے یزید کی بیعت سے انکار کیا, اور عبداللہ ابن زبیر لانو جو صدیق اکبر کے نواسے بنتے ہیں, اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے نواسے حسین لانو, انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا. دونوں طرف نواسوں کا عمل ایک جیسا. پھر حسین لانو کو شہید کیا گیا, تو عبداللہ ابن زبیر لانو کو بھی شہید کیا گیا. سیدنا حسین لانو کو شامیوں نے نرغے میں لے لیا تھا, تو عبداللہ ابن زبیر لانو کو حجاج نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا. سیدنا حسین لانو کی شہادت سے پہلے ان کے قریبی عزیز بھائی بھتیجے, ان کے بھتیجے, یہ حضرات سب شہید ہو گئے. پھر آخر پہ ان کو شہید کیا گیا, اور عبداللہ ابن زبیر لانو سے پہلے ان کے قریبی رشتہ داروں کو شہید کیا گیا, آخر پہ عبداللہ ابن زبیر لانو کو شہید کیا. تو نواسوں کے حالات کے اندر بھی آپس میں مشابہت نظر آتی ہے. اور پھر اللہ کا معاملہ بھی ایک ہی جیسا. وہ کیسے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحبکم کے لفظ سے فرمایا, خطاب فرمایا, صاحبکم وما صاحبکم بمجنون. اور صدیق اکبر کو بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا صاحبکم, تمہارے صاحب. جو لفظ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا, وہ لفظ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر لانو کے لیے استعمال کیا. پھر ایک ایسا بھی موقع آیا, 4 رکعت کی نماز ہے, پہلی 2 رکعت کے امام ابوبکر صدیق ہیں, تو اگلی 2 رکعت کے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا.
اور حالات میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق لانو کو ایک کافر نے کہا قالوا ھذا ابن ابی قحافہ لمجنون، ان کو بھی مجنون کہا گیا۔ چنانچہ طائف سے واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی تھی مطعم بن عدی نے، اور حبشہ سے واپسی پر صدیق اکبر عنہ کو پناہ دی تھی ابن الدغنہ نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اتقى ولد آدم واکرمهم علی اللہ ولا فخر، میں انسانوں میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور مکرم ہوں، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر عنہ کو اللہ یہ لقب دے رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور مفسرین سب متفق ہیں کہ یہ اتقا کا لفظ صدیق اکبر عنہ کے لیے استعمال ہوا۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اتقا ہے وہی اکرم بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور صدیق اکبر عنہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جو ادھر بشارت وہی ادھر بشارت۔ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی ان کو بشارت ملی فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جنہوں نے ابوبکر صدیق لانو کے ہاتھ پر بیعت کی اور مل کر جہاد کیا ان کے بارے میں فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور صدیق اکبر عنہ کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو حالات کو دیکھیں تو اتنی مشابہت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا جو کیفیت اور وقت ہوتا ہے اس میں بھی بندے کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں بھی مشابہت۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی وفات 63 سال کی عمر میں، اور صدیق اکبر عنہ کی وفات وہ بھی 63 سال کی عمر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات زہر کے اثر سے ہوئی، اور صدیق اکبر عنہ کی وفات بھی زہر کے اثر سے ہوئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس حجرے میں مدفون ہوئے صدیق اکبر عنہ بھی اسی حجرے میں مدفون ہوئے۔ کیا مشابہت ہے اللہ کی طرف سے۔